ایک طالب علم آتا جائے اور پیر صاحب سے اپنا سر پر ہاتھ رکھواتے ہوئے نکلتے جائیں. محمد حسین بن محبت خان جی، یہ طلباء کے لیے جن کی دستار بندی ہے ان کے لیے ملک اشتیاق صاحب کی طرف سے ایک کپڑے کا سوٹ ہے، اور اسی طرح عبدالحسین صاحب کے والد صاحب سجاد صاحب کی طرف سے طلباء کے لیے قرآن کریم کا ہدیہ ہے، اور اسی طرح سعید امان صاحب کی طرف سے جو طلباء جنہوں نے پوزیشن لی ہے ان کے لیے انعامات ہیں، نقدی انعامات ہیں. جو سعید امان صاحب ہمارے محترم جو ان 48 کے جو امیدوار ہیں تو یہ اسمبلی کے، تو ان کی طرف سے نقدی انعام ہیں پوزیشن دینے والے طلباء کے. یہ آپ اپنا قرآن پاک ساتھ لے جائیں. یہ طلباء آئیں اور اپنا قرآن پاک بھی ساتھ لے جائیں. یہ طلباء ہے محمد حسین بن محبت خان باجوڑ سے ان کا تعلق ہے. حنیف اللہ بن اصغر خان ان کا بھی باجوڑ سے تعلق ہے. محمد منصور بن شیر عجم چترال سے ان کا تعلق ہے. محمد ارشد بن اجمل خان پشاور سے ان کا تعلق ہے. حبیب اللہ بن ارشد محمود سرگوزہ سے ان کا تعلق ہے. محمد شعیب بن ممتاز حسین بلتستان سے ان کا تعلق ہے. محمد ذیشان بن خان اللہ قدر سعید راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے. محمد ابراہیم بن عمر زادہ باجوڑ سے ان کا تعلق ہے. محمد عزیز بن بلاول خان باجوڑ سے ان کا تعلق ہے. محمد احمد بن حافظ الرحمان ماڈل ٹاؤن سے ان کا تعلق ہے. محمد معاذ بن محمد انور باجوڑ سے ان کا تعلق ہے. محمد حمزہ بن قیوم خان سہالہ سے ان کا تعلق ہے. محمد صدیق بن دوست امان بٹگران سے ان کا تعلق ہے. محمد طلحہ بن عبدالقادر جیلانی گوری ٹاؤن اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے. عبدالحسین بن سجاد احمد لاہور سے ان کا تعلق ہے. محمد فیضان بن بابو خان منصیرہ سے ان کا تعلق ہے. حسین احمد بن محمد ایاز اپر دیر سے ان کا تعلق ہے. محمد کامران بن سعد محمد اپر دیر سے ان کا تعلق ہے. سیف اللہ بن محمد یوسف اپر دیر سے ان کا تعلق ہے. محمد فواد بن باچا اسلام اپر دیر سے ان کا تعلق ہے. عثمان نذیر بن محمد نذیر بالاکوٹ سے ان کا تعلق ہے. محمد حذیفہ بن فضل واحد دیر بالا سے ان کا تعلق ہے. محمد عمر بن محمد فیاض اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے. یہ 23 طلباء کرام ہیں الحمدللہ جنہوں نے اس سال حفظ قرآن کی تاخیر کے اپنے نہایت ہی محترم و معزز مہمان ڈاکٹر اخلاص نمونہ اسلاف پیر احسان الحق حسینی صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ اپنی قیمتی نصیحتوں سے میں مستفید فرمائیں. جناب مولانا پیر احسان الحق حسینی صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على قبر محمد في القبور. اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لسيدنا ومولانا محمد منا السلام. اللہ
آپ حضرات بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ اتنے خوش نصیب بچوں کی زیارت کر رہے ہیں، لیکن میں نے محسوس کیا کہ درود شریف پڑھنے میں آپ کمزور واقع ہوئے۔ ذرا درود شریف پڑھیں ایک دفعہ۔ یہ جو درود شریف آپ نے پڑھا، میں نے پڑھا نا، یہ درود شریف اللہ کا وظیفہ ہے۔ آج کے دور میں آپ میں کوئی ایسا ہے جو پریشان نہ ہو؟ جو پریشان نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ کوئی ہے ایسا؟ بولو نا۔ جو پریشان نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے۔ جو پریشان نہیں وہ انسان نہیں ہے۔ گناہ حالات، پریشانیاں، آزمائشیں جو ہم پر متوجہ ہیں اس وقت، ان پریشانیوں سے، ان حالات سے نکلنے کے لیے ہم دعا اور التجا کا سلسلہ نہ چھوڑیں کبھی بھی۔ اور دعا اور التجا میں جس وقت درود پاک کا سہارا لیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی آزمائشوں کو ٹال دیتے ہیں۔ اس وقت ہم سارے لوگ دو طرح کے حالات کا شکار ہیں۔ ایک حالت ہم پر جو آئی ہے وہ ہے آزمائش والی، اور دوسرا حال جو ہم پر آیا ہوا ہے وہ ہے عذاب والی۔ عذاب اور آزمائش، یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے، یہ جو خواتین بات سن رہی ہیں، ہم یہ سوچیں کہ میری جو پریشانیاں ہیں، میرے جو حالات ہیں، وہ کس قسم سے ہیں؟ عذاب سے ہیں یا آزمائش سے ہیں؟ اسے ساؤنڈ اونچا کر دے، آواز اونچی کرے ذرا۔ اب مجھے کیسے پتہ چلے کہ میرے حالات کا تعلق آزمائش سے ہے یا عذاب سے ہے؟ جب ان دو بیماریوں کی تشخیص ہو جائے گی، اس کے بعد علاج آسان ہوگا۔ بیماری پتہ نہ ہو پھر علاج نہیں ہو سکتا۔ تو وقت کی قلت کے باعث یہ بات میری عوام الناس سے خطاب ہے، پھر طلباء سے، علماء سے دو باتیں عرض کروں گا۔ اور ہم سب بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم پر کوئی آزمائش نہیں ہے یا ہم کوئی پریشان نہیں ہوتے، کہ میں آپ سے ہی مخاطب ہوں یا اپنے آپ سے مخاطب ہوں۔ جس بیماری میں، جس پریشانی میں، جس حالت میں انسان کی زبان پر گلہ آ جائے، شکوہ آ جائے، بس سمجھ جائیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ عورتوں سے کوئی پوچھتا ہے، عورتیں سن رہی ہیں نا میری بات؟ خواتین سے عام طور پہ پوچھا جاتا ہے کیا حال ہے، وہ آگے سے اپنی زبانوں میں کہیں گی میرا تو بہت بڑا مقدر ہے، بہت برے حالات ہیں میرے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا حال ہے آپ کا، آپ کہتے ہیں جی بس میرا حال نہ پوچھو۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ سب سے زیادہ پریشان آدمی میں ہوں۔ یہ ہے گلہ، یہ ہے شکوہ۔ اب جب مالک پر شکوہ پیدا ہو جائے، اعتراض پیدا ہو جائے مقدر پر، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ آدمی اللہ کے غصے کے زیر اثر ہے، اللہ کے عذاب کے زیر اثر ہے۔ اچھے اچھے دیندار نمازی گھر جائیں گے، بیوی سے لڑائی کریں گے،
اور کہیں گے پتہ نہیں بہت برا مقدر تھا میرا جس سے تیرے ساتھ میرا فیصلہ ہوا تھا، اور خاتون بھی کہے گی بڑا برا وقت وہ تھا جب میرے ماں باپ نے مجھے تیرے حوالے کیا تھا۔ یہ ہے گلہ۔ اس مرض کا مریض ساری زندگی اضطراب میں رہتا ہے، بے چینی میں رہتا ہے، غصے کا مریض رہتا ہے، تکبر کا مریض رہتا ہے، اور اسی مرض میں وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ جو اس نے کہا تھا نا والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یہ لاشعور کے جملے تھے، پتہ نہیں ہے کیا کہا ہے اس نے۔ اب یہ گلہ اور شکوہ اس بات پر پیدا ہوتا ہے کہ بندے کا ایمان کمزور ہے۔ کیا حال ہے؟ کوئی حال نہیں، اور ساری بیماریاں میری واسطے ہیں، سارے دکھ میرے لیے ہیں، سارے غم میرے لیے اللہ نے بنائے ہیں۔ اور کوئی واقعہ حادثہ پیش آ جائے تو عورتوں کے دوپٹے گلے میں آ جاتے ہیں اور یوں کہتی ہیں اللہ یہ کی کیتا ساڑھے نال، یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ۔ جب اس طرح کی کیفیت یا ایسے الفاظ زبان پر آ جائیں تو سمجھ جائیں کہ بات بہت بڑی ہوئی ہے اور اللہ کا غصہ متوجہ ہے۔ اب اتنی بڑی سپریم طاقت کو چیلنج کر کے کوئی سکھ کی زندگی گزار سکے گا؟ اتنی بڑی طاقت سے چیلنج ہے تمہارا، اور تم سکھ تلاش کرتے ہو۔ اور جن کو خدا کی معرفت نصیب ہوئی ہے نا، ہمارے بزرگوں کے بے شمار حالات ہیں۔ ایک بہت بڑا شیخ گزرے ہیں حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف، آپ بہت زیادہ بیمار تھے، بہت زیادہ بیمار تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا حال ہے، کیا حال ہے آپ کا؟ اس بات کا جواب یوں دیا، او جو میرے دکھ میں راضی، وہ جو میرے دکھ میں راضی ہے تو میں سکھ نو چلے لاواں، میں اپنی خوشیوں کو آگ لگا دوں، وہ جو خوش ہے اور میں خوش ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری بہت بڑے شیخ گزرے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ فرمایا تو اس آدمی کا کیا حال پوچھتے ہو جس کی مرضی پر اللہ نے سارے کائنات کے نظام کو چلا رکھا ہے۔ فرمایا حضرت بہت بڑا دعویٰ ہے یہ۔ فرمایا دعویٰ کس بات کا؟ میں نے جس دن اپنی مرضی اس کی مرضی پہ فدا کی ہے، میری زبان سے گلہ ختم ہو گیا ہے، بات ہی ختم۔ ہزار سکھ ہیں اس بات میں جو میں بیان کر رہا ہوں۔ تو کبھی کوئی پریشانی آ جائے نا، غم آ جائے تو فوراً اللہ کی ذات پر گلے نہ کیا کریں، شکوہ نہ کیا کریں۔ لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، اے بھی سجن واہ واہ، او بھی سجن واہ واہ۔ تو عذاب کی علامت یہ ہے کہ زبان پر گلہ رہے گا، شکوہ رہے گا، اعتراض رہے گا، غصہ رہے گا، تھوڑا سا مزاج کے خلاف کچھ ہو گیا، بیوی کو دادی نانی کی گالیاں دینا شروع کر دی، اور بیوی صاحبہ کے مزاج کے خلاف کچھ ہو گیا، فوراً اس نے اپنے ماں باپ کو کوسنا شروع کر دیا، اور اپنے شوہر کے بھی پورے خاندان کی پٹی پڑھنا شروع کر دی۔ یہ ساری بات اس کی علامت ہے کہ اللہ ناراض ہے، اللہ کا غصہ متوجہ ہے۔ اب یہ جو بیماری میں نے عرض کی یہ تو ہے میرے اندر، علاج کیا ہے اس کا؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ فوراً محسوس کیا کہ یہ بیماری ہے میرے اندر، اور مجھ سے تو ایسی لغزشیں بے شمار ہوئی ہیں، ایسی کوتاہیاں مجھ سے بے شمار ہوئی ہیں کہ میں نے تو اللہ کی بہت زیادہ نافرمانیاں کی ہیں،
اب علاج کیا ہے اس کا؟ علاج یہ ہے فوراً تنہا ہو جائے، الگ بیٹھے اور تھوڑی دیر اللہ کے ساتھ لو لگائے اور ایک استغفار میں عرض کرتا ہوں، اس استغفار کی تھوڑی دیر تسبیح کر لے۔ وہ استغفار ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جتنی بڑی خطائیں تھیں، ندامت کا یہ 3 بار کا استغفار معافی کا قلم پھیر دے گا، معاف کر دے گا آپ کو۔ کسی مسلمان سے بدگمانی کیوں حرام ہے؟ یعنی کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، بدگمان نہ ہونا۔ بدگمانی حرام اس لیے ہے کہ جس آدمی کو تم نے گناہ کرتے دیکھا تھا اس کو توبہ کرتے نہیں دیکھا، اور توبہ جو ہے یہ دل کا فعل ہے، یہ تو اندر کی چیز تھی، آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلا۔ توبہ کس کا فعل ہے؟ دل کا فعل ہے۔ آپ نے دل سے جب ندامت کر دی تو اللہ نے آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، عذاب کی شکل بھی بیان کر دی، بیماری بھی اور اس کا علاج بھی۔ اب دوسری صورت ہے آزمائش والی۔ آزمائش کیا ہے؟ آزمائش قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ۔ ہم آپ کو آزمائیں گے اور ضرور بے ضرور آزمائیں گے آپ کو، آزمائشیں آئیں گی آپ پر۔ آپ کے حالات متاثر ہو سکتے ہیں، آپ مقروض ہو سکتے ہیں، آپ بیمار ہو سکتے ہیں، آپ کے کاروبار ضائع ہو سکتے ہیں، آپ پر یہ گنا حالات متوجہ ہو سکتے ہیں۔ اگر ان حالات میں آپ کی زبان پر شکوہ نہیں آیا، پریشانی نہیں آئی، تو آپ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں، شکر کریں کہ آپ کو نبیوں کی خیرات ملی ہے۔ سبحان اللہ، کیا خیال ہے؟ آپ کو نبیوں کی خیرات ملی ہے۔ اشد البلاء علی الانبیاء، پریشانیاں نبیوں پر آئیں، بیٹیوں کو طلاقیں ہوئیں، لوگوں نے مارا، پریشان کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نبیوں کو یہ میدان بنے بنائے ملے تھے؟ اس لیے قرہ کرام، علماء کرام، اللہ والوں نے لکھا ہے کہ علم جو ہے نا، عمل کے بغیر بوجھ لادنا ہے کتابوں کا اپنے اوپر۔ اور دوسری بات فرمائی کہ میدان بنا بنایا نبیوں کو بھی نہیں ملا، میدان خود بنانے پڑتے ہیں، کام خود کرنے پڑتے ہیں۔ آزمائشیں آئیں نبیوں پر، حالات آئے نبیوں پر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام کو چیرا جا رہا تھا نا، اور آپ نے ایک درخت میں پناہ لی تھی، شیطان نے دشمن کو یہ بات سجائی کہ زکریا اس درخت میں ہے، انہوں نے آرا لے کر درخت کو کاٹنا شروع کیا، اور وہ تیز دار آلہ جب سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام کے سر پہ ٹکرایا نا، تو فرماتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام نے چیخ ماری، روئے۔ اس وقت جب روئے نا، اسی وقت اللہ کی طرف سے غیبی آواز آئی، خبردار زکریا، چیخنا نہیں، بولنے کی کوشش نہ کرنا، اگر بول گئے تو نبیوں کی لسٹ سے اپنا نام نکالنے آنا، پھر نبوت سے نام نکل جائے گا آپ کا۔ علماء کرام، آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں، ہمارے مدارس کو کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، ہماری مساجد کو کچھ بھی نہیں ہوگا
ہمارے ملک پاکستان کو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور عالم اسلام کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ کفار کی جتنی بھی تدبیریں ہیں نا ساری، قرآن کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھائے نہ جائیں۔ یہ دشمن کی ساری سکیمیں ہیں، ہم ڈرنے ورنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ڈرے تو وہ جس کا خدا کوئی نہ ہو، ہم تو مر کے بھی کامیاب، زندہ رہے پھر بھی کامیاب۔ آزمائشیں آئیں گی، کہتے ہیں جی فلسطین والوں کو کیا خارج تھی کہ اسرائیل جیسی پاور کو چیلنج کیا، چیلنج کر کے دنیا کو بتایا کہ جو اپنے آپ پر بڑا ناز کرتے تھے کہ ہم اتنے بڑے ہیں، کہاں گئی ان کی بڑائی؟ کہاں گئی ان کی بڑائی؟ ہم تو جیت گئے۔ پھر اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مدارس غالب ہونے کے لیے آئے ہیں، مدارس مٹنے کے لیے نہیں آئے۔ یہ الگ بات ہے دوستو، علماء کرام، علمی غلبہ تو تا قائم قیامت ہمارا رہے گا، حکمی غلبہ اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک ہم اندر باہر سے ٹھیک نہیں ہوتے، اندر باہر سے ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو آزمائشیں اور پریشانیوں کی علامت یہ ہے کہ آدمی کی زبان پر گلہ نہیں ہوگا، شکوہ نہیں ہوگا، اعتراض نہیں ہوگا، لیکن ہم ہیں کمزور، قرض آ گیا، پریشانی آ گئی، کوئی دکھ آ گئے، یا اللہ ہم عاجز ہیں بہت، اس کا علاج کیا کریں؟ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ تنہائی میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، آپ درود شریف پڑھیں۔ اور آج یہ موجودہ فلسطین کے حالات یا دنیا کے جو حالات ہیں، اس پریشانی کو بھی ٹالنے کے لیے اور ذاتی غموں کو ٹالنے کے لیے بھی اس سے اکثر نسخہ اور ہے ہی کوئی نہیں۔ اور آپ حیران ہو، میں بھی حیران ہوتا ہوں کبھی۔ حضرت ابھی روزہ اطہر سے واپس آئے ہیں اور اللہ ہمیں بھی لے جاتے ہیں، کئی بار روزہ اطہر پہ حاضر ہو کر یہ خیال آیا کہ صحیح استاد اور صحیح پیر ہمیں نہ ملتے تو ہم توحید اور رسالت کا فرق نہ کر سکتے، توحید اور رسالت کا فرق نہ کر سکتے کہ اللہ نے رسول اللہ کو مقام کتنا اونچا دیا ہے، اور مقام کی انتہا عظمت اور بزرگی کہ جس ہستی پر اللہ کہتے ہیں میں درود پڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک وظیفہ میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں، اپنی پریشانیوں میں یہ وظیفہ استعمال کرو، فائدہ نہ ہو تو بتانا مجھے۔ بڑی عجیب بات عرض کرنے لگا ہوں، حاضر ہو کے سنیں۔ جب بھی پریشان ہو نا، کوئی پریشانی درپیش ہے، عاجز ہے، روز پریشان ہوتے ہیں ہم، منٹ منٹ بعد پریشان ہوتے ہیں، تو درود پاک پڑھیں، اور جب درود پڑھ لینا تو اللہ سے ایک فریاد ان الفاظ میں کریں، اے اللہ، اے اللہ، میں تجھے اس درود کا واسطہ پیش کرتا ہوں جو درود تو اپنے محبوب پر پڑھتا ہے، اس سلام کا واسطہ پیش کرتا ہوں جو سلام تو اپنے محبوب سے کرتا ہے۔ ہمیں کوئی پتہ نہیں وہ کیا الفاظ ہوں گے، وہ ہمیں نہ فرشتوں کے الفاظ پتہ ہیں نہ ہمیں اپنے الفاظ پتہ ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں کہا تھا تم بھی پڑھو، لیکن ہم نے بھی اللہ ہی کے حوالے کیا، اللہم صلی علی، اللہ آپ ہی پڑھے ہماری طرف سے۔ تو ان الفاظ کا درود یہ ہماری معاشرتی پریشانیاں، معاشی پریشانیاں، گھریلو پریشانیاں، بچوں کے رشتے، معاملات، ہر طرح کے حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے یہ بہت اکثر اعظم نسخہ ہے، اس کو استعمال کریں آپ۔ یہ جن بچوں نے آج قرآن کریم پڑھا، اس قرآن کریم کے اندر اللہ نے بیان کیا کیا؟ یہ جو ہمارے مسئلے ہیں نا، یہ جو مسئلے ہیں ہمارے، اللہ نے گزشتہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بیان کیے،
گزشتہ قوموں کا ذکر کیا، کیسے حالات آئے ان پر، اور ان حالات سے میں نے ان کو نکالا کیسے۔ علماء کرام کی موجودگی میں اس کو دلائل نقلیہ کہا جاتا ہے۔ گزشتہ انبیاء کا ذکر، ان کے واقعات کا ذکر اور ان کے ساتھ آنے والے حالات کا ذکر۔ قرآن کریم میں بے شمار انبیاء کے واقعات اور قصص اللہ نے بیان کیے، اس امت کو سمجھانے کے لیے کہ اس آدمی کو میں نے کیسے نکالا تھا۔ کوئی آگ میں جل گیا، جلانے کی سکیم ہوئی، گناگن حالات آئے، لیکن ایک پریشانی ایک نبی پر ایسی آئی جس پریشانی کا ذکر اللہ نے خود کیا۔ اور میں کہتا ہوں نا جی، میں بہت زیادہ اندھیروں میں ہوں آج کل، بہت زیادہ پریشان ہوں آج کل، بہت تاریکی میں ہوں، لیکن ایک تاریکی کا ذکر اللہ خود کرے کہ یہ میرا پیغمبر بہت تاریکی میں تھا، بہت پریشان ہے۔ قرآن کہتا ہے وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ اللہ کہتے ہیں ظلمات ہے یہ، کتنا اندھیرا ہے یہ۔ اب آپ کو اور مجھے اللہ نے خطاب کر کے کہا کہ اتنی بڑی آزمائش آئی ہے نبی پر، اب نبی نے وہاں کیا کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کو یاد کیا، اللہ کی تسبیح کی کہ آزمائش سے نکالنے والا وہی ہے اور کوئی نہیں ہے، غموں سے نکالنے والا وہی ہے اور جب یہ تسبیحات پڑھ لی نا، اپنی بے بسی کا ذکر کیا اللہ سے۔ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کیسے گئے تھے کشتی میں، مچھلی کے پیٹ میں کیسے گئے اور کیا واقعہ ہوا۔ ایک اس سے میں اپنا جو مضمون نکالنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذَا بَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اور میرا مچھلی والا پیغمبر اگر مچھلی کے پیٹ میں میری تسبیح نہ کرتا، مجھے یاد نہ کرتا، تو کیا ہوتا؟ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ ہمارے حالات بھی اس وقت تک ختم نہیں ہوں گے جب تک ہمارا رجوع اللہ کی ذات سے نہیں ہوگا۔ دوستو، رجوع اللہ کی ذات سے نہیں ہوگا۔ پیغمبر کو جب یہ کہا کہ آپ قیامت تک یہاں رہتے، قیامت تک، تو آج کے ان حالات سے بھی نکلنے کے لیے ہمیں درود پاک، اللہ کی تسبیح، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ایک استغفار، دوسرا درود پاک، یہ دو وظیفے بہت کثرت سے کرو۔ اور استغفار کے علاوہ ایک وظیفہ ایسا ہے جو اللہ نے نبی کو دیا دوسری وحی میں، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، صرف اللہ اللہ اللہ۔ لوگ پوچھتے ہیں جی اسم اعظم کو بڑا وظیفہ دیں اللہ کا، اس سے بڑا اور کیا وظیفہ ہے؟ اس سے بڑا اور نام اللہ کا کون سا ہو سکتا ہے؟ اللہ اللہ۔ یہ وظیفہ پابندی سے کرو، اللہ اللہ اللہ، اتنی آواز سے کرو کہ اپنے کان سنیں۔ اور دوسرا وظیفہ ہے درود شریف والا۔ میں ایک بہت آسان درود آپ کو بتاتا ہوں، بغیر تسبیح کے بھی پڑھیں تو یہ 25 منٹ میں 1000 ہو جاتا ہے۔ وہ ہے وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی۔ بس یہ بعد میں
اپنے علماء سے بھی پوچھ لیں گے، جس کو یاد نہ ہو یاد کر لے۔ تو یہ دو چار باتیں میں نے آپ سے عرض کر دی۔ اور اپنے ذریعے نجات کے لیے جہاں آدمی بہت سے کام کرتا ہے، ان میں یہ ہے کہ اپنی اولادوں کو قرآن کا حافظ بنائیں، قرآن کا حافظ بنائیں، قرآن سے تعلق رکھیں، دین والوں سے محبت کریں۔ اور حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا انسان گزرا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس آدمی کی پردہ پوشی کرنا چاہیں، اللہ جس کو اپنا بنانا چاہیں، موت سے پہلے اللہ اس کا تعلق حفاظ سے، علماء سے، نیک لوگوں سے بنا دیتا ہے۔ اور جس کے پردہ دری کے فیصلے آسمانوں پر ہو جائیں، ان کو مدارس کی، علماء کی، نیک لوگوں کی غیبت پہ لگا دیتا ہے۔ بس وہ رات دن اس کام میں لگے رہتے ہیں۔ عوام الناس آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، علماء کرام آپ سے بھی، کہ یہ جو بچے ہیں نا علماء اور راہ حفاظ، ان کا گوشت زہر آلود ہے۔ عام مسلمان کی غیبت حرام ہے، حافظ قرآن کی غیبت، عالم دین کی غیبت وہ اس طرح جس طرح زہر آلود گوشت کو منہ لگانا ہے، اور جس آدمی نے زہر آلود گوشت کو منہ لگایا وہ بچ نہیں سکتا کبھی بھی۔ آپ کہتے ہیں جی میں ان حافظوں کی قدر کیسے کروں، ان علماء کا ادب کیسے کروں؟ یہ سیاستدان بھی ہیں، یہ سیاستیں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں لوگ نا بے عمل ہیں۔ یہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں میں، بے عمل لوگ ہیں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ ان کا کیسے ادب کریں ہم؟ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، ڈاکٹر آپ پہ بعض چیزیں بند کر دیتا ہے، خود کھاتا ہے وہ، ایسا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ڈاکٹر کے نسخے کو دیکھو، اس کے عمل کو نہ دیکھو، نسخہ ٹھیک دیا کہ نہیں دیا؟ نسخہ ٹھیک ہے، بس تم نسخہ صحیح استعمال کرو۔ جس طرح ڈاکٹر کے ساتھ یہ بحث نہیں ہے، اس طرح عالم کے ساتھ بحث نہیں ہے۔ عالم جانے، خدا جانے، وہ اللہ کو جواب دے گا، آپ نے نہیں دینا جواب اس کا۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ سودا کھرا بیچا ہے، بات ٹھیک کی ہے، علاج صحیح بتایا ہے، اگر وہ آپ کو سونا بنا کے خود تانبا رہ گیا ہے، یہ اس کی کمزوری ہے، آپ سے اللہ نہیں پوچھیں گے۔ آپ کو تو سونا بنا ہی دیا نہیں، آپ کو تو سونا بنا ہی دیا ہے۔ اس لیے یہ الیکشن کا دور آ گیا نا، آج کل خاص طور پر اختلاف کی گنجائش ہر آدمی کے پاس ہے، لیکن توہین سے بچنا، علماء کی تنقید سے بچنا۔ ان کا گوشت کھا کر آرام سے نہیں رہ سکیں گے آپ، بے چینی کے عذاب میں اللہ مبتلا کر دیں گے، بے چینی کے عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ اور اس وقت بھی جو ہم یہ جتنے دکھ سے رہنے سب پریشانیاں، یقین جانے ہمیں پتہ نہیں کہ ہم نے سوشل میڈیا پہ آ کے علماء کی کتنی توہین کی ہے، ہم نے کتنی توہین کی ہے، ہم نے قرآن والوں کا کتنا مذاق اڑایا ہے، کتنا مذاق اڑایا ہے۔ اس سے جان بچانے کی کوشش کرنی ہے، اس سے جان بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور یہ جو معصوم بچے آج قرآن کے حافظ بنے ہیں، یہ آپ لوگوں کے تعاون سے بنے ہیں، آپ لوگوں کا بہت بڑا حصہ اس میں۔ اور انشاءاللہ جہاں یہ خود جنت میں جائیں گے، اکیلے نہیں جائیں گے، آپ سب کو ساتھ لے کے جائیں گے، آپ سب کو ساتھ لے کے جائیں گے۔ تو عزیز بچوں، ایک گزارش میری آپ سے بھی ہے، آپ سارے شعور والے بچے ہو، ہم کو اللہ نے قرآن دیا ہے، یہ میری بات کو یاد رکھنا ہے۔ مجھے ایک حافظ قرآن دو، ایک لڑکی نے، ایک خاتون نے بہت زیادہ چکر دیا اپنے فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے، لیکن میں ہمیشہ اس کے فتنے سے بچ جاتا تھا۔ ایک دن اس نے ساری حدیں پھلانگ دی، لیکن میں نے اس کے ساتھ منہ کالا نہیں کیا۔ کیوں؟ میں نے اس کو یہ کہہ کر جواب دے کے ٹال دیا کہ تیرے ساتھ برائی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، میرے سینے میں اللہ کا قرآن ہے۔ اتنی بڑی دولت رکھ کر میں نظر بازی کروں، اتنی بڑی دولت رکھ کر میں بدکاری کروں، اتنی بڑی دولت رکھ کر میں جھوٹ بولوں، اتنی بڑی دولت رکھ کر میں کوئی غلط کام کروں،
یہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا بچوں؟ جب بھی آپ کو فیس بک تنگ کرے نا، نیٹ تنگ کرے، آپ کو بڑا موبائل لینا ہے، فلمیں دیکھنی ہے، اور کوئی چیز دیکھنی ہے، اگر نظر پڑ جائے نا، ڈر کے بند کر دینا اس کو کہ اللہ میرے سینے سے کہیں قرآن کی دولت سلب نہ کر دے، اللہ میرے سینے سے قرآن کو اٹھا نہ دے کہیں، کہ اتنی بڑی دولت سینے میں رکھ کر میں اگر نظر بازی کروں، اتنی بڑی دولت رکھ کر میں جھوٹ بولوں، اتنی بڑی دولت رکھ کر. اور یہی بات آپ سارے مسلمانوں سے مخاطب ہوں کہ کلمہ پڑھنے والا آدمی جس کے سینے میں رسول اللہ کی ختم نبوت کا اقرار ہو، اور وہ رسول اللہ کی نسبت رکھ کر ایسے کام کرے جو کافر کرتے ہیں، ایسے کام کرے جو بالکل بے دین اور نیچری قسم کے لوگ کرتے ہیں، یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے، یہ مناسب نہیں میرے لیے. اور حضرت قرآن کریم کی اس آیت کو جب میں کبھی پڑھتا ہوں سوچتا ہوں، یہ ہماری داڑیاں، یہ ہماری پگڑیاں، یہ ہمارے لباس اللہ کا بہت بڑا فضل اور انعام ہے. یہ حضرت تھانوی فرماتے ہیں فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے جو اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہو. اللہ پر کیسے جھوٹ باندھے گا؟ اللہ پر جھوٹ ایسے باندھے گا کہ یہ لوگ ہمیں اللہ والا سمجھتے ہیں، نیک سمجھتے ہیں، پرہیزگار سمجھتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے کرتوت ایمان والوں کے بالکل خلاف ہے. یہ تو اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھنا ہے. اللہ پر کیا کرنا ہے؟ جھوٹ باندھنا ہے. تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ ہاں. اور مدارس کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، علماء کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا ہے. اور یہ الیکشن کے دن آ رہے ہیں نا، الیکشن کے دن، ان الیکشن کے دنوں میں بھی ہر اس نمائندے کو منتخب کرنا ہے جس کا پلڑا اسلام کی طرف جھکتا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ آپ کہتے ہو چھوڑو جی وہ تو اسلام آباد کے لیے لڑ رہا ہے، تو باقی کون سے کعبۃ اللہ کے لیے لڑتے ہیں؟ اور کوئی کعبے کے لیے لڑ رہا ہے استاد جی؟ آپ نے دیکھا ہو کسی نے کعبے کا نام لیا ہو؟ سارے اسلام آباد جائیں گے نا، سارے کدھر جائیں گے؟ اسلام آباد جائیں گے. اور اسلام آباد میں بھی کون رہے گا؟ پہلے کہ کہاں گئے اسلام آباد والے؟ نہیں سمجھے ہو؟ اور بھائی ہم سارے کلی ہیں. کون ہیں کلی کو؟ کبھی اسٹیشن پر دیکھا آپ نے؟ وہ لوگوں کے سامان اٹھا کے جب ٹرین پہ رکھتا ہے نا، جب ٹرین چلی جاتی ہے نا تو خود وہ سرخ سرمال لے کے واپس خالی ہاتھ. ہم سارے چوکیدار ہیں یہاں. نہ یہ اسلام آباد کسی کا ہے، نہ ہومک ماڈل ٹاؤن کسی کا ہے. تعریفیں ساری اللہ ہی کی ہیں. بس تعریفیں ساری کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں. ہم سے پہلے بھی بہت آئے تھے، وہ بھی چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے. اس لیے اہل حق کا ساتھ دینا ہے، نیک لوگوں کا ساتھ دینا ہے. بے دین لوگوں سے، بد کردار لوگوں کو منتخب کرا کر آپ اسلام کی امیدیں رکھیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ بات آپ گلہ ہم پر اس وقت کریں جب آپ ہمیں کچھ دیں. آپ نے جو کچھ دیا تھا ہم نے یہ دے دیا آپ کو نا، نہیں سمجھو؟ جتنا تعاون آپ کا تھا کہ آپ اسلام کے لیے کچھ کریں، آپ کی زکوٰۃ تھی، آپ کی خیرات تھی، آپ کے عطیات تھے. سارے بچے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. ہم نے یہ دیا آپ کو. اس مسجد کا ماحول اور 23 بچے، کسی کی 10,000 زکوٰۃ ہوگی سال کی، کسی کی لاکھ ہوگی، کسی کی 50,000 ہوگی. عطیات تو بہت کم آتے ہیں مدارس میں. آپ کی زکوٰۃوں کو ہم نے محفوظ کر کے یہ لوگ تیار کیے، یہ لوگ تیار کیے. جتنی تم نے ہم کو دیا یہ کر دیا ہم نے. کچھ زیادہ دو گے تو زیادہ کریں گے. کیا خیال ہے مولوی صاحب؟ زیادہ دو گے تو زیادہ کر دیں گے. اور وہاں اسمبلی میں بھیج دو گے تو یہ جو قرآن پڑھا ہے نا، اس قرآن کو نافذ کر کے چھوڑیں گے، اس قرآن کا نفاذ کر کے چھوڑیں گے، اور اس قرآن کا انقلاب لا کر چھوڑیں گے. لیکن اکثریت دو تو پھر ہوگا نا یہ. ٹھیک ہے نا جی؟ اور آپ کہیں گے جی انہوں نے تو ایسے سعید امان صاحب کھڑے ہو گئے ہیں، کدھر ہیں؟ کہتے ہیں جی ایسے بھی ہارنا ہی ہے انہوں نے. ہاں بالکل، ہم جیتنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. امان صاحب ہم کس لیے کھڑے ہوئے ہیں؟ جیتنے کے لیے. آگے آ جائے ادھر. مجھے کسی نے کہا نہیں کہ میں آپ کو کھڑا کروں، لیکن میرا اپنا ایک ضمیر ہے نا جی. کہتے ہیں جی امان صاحب نے ایسے بھی ہارنا ہی ہے، اپنا ووٹ کیوں دیں ان کو؟
مجھے اس دن کسی نے کہا، میں نے کہا جو اہل حق کے نمائندوں کو ووٹ دیں گے اتنے لوگوں کا ایمان بچ جائے گا، بس ہارنا جیتنا تو میدان میں نکلے گا، پتہ چلے گا آدمی نا۔ کپڑے اس کر کے نہ پہننا کہ جوئیں پڑیں گی، یہ عقل مندی ہے؟ تم کھڑے ہو سکتے ہو، ہم بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ ملک اتنا تمہارا ہے، اتنا ہمارا ہے، اتنا ہم بھی اس پہ حق رکھتے ہیں۔ میرا ووٹ یہاں ہوتا تو میں سعید اوان صاحب کو دیتا، لیکن یہاں پہ جتنے میرے متعلقین ہیں میں ان سب سے درخواست کروں گا اس حلقے میں کہ اگر اس چہرے مورے والا اس سے اچھا کوئی آپ کو نظر آئے تو دے دینا، نہ ہوا تو پھر انہیں کو دینا۔ اس سے اچھا آدمی اگر آپ کو کوئی نظر آ گیا نا، اور ہیں بھی اوان ہے یہ، اچھا کون ہے یہ؟ سعید تو ہیں ہی ہیں، ساتھ کیا ہیں؟ اوان پتہ ہے کون ہے؟ یہ حضرت علی کی اولاد سے ہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہیں یہ۔ اگر آپ کی محبت سیدنا علی سے ہوگی نا تو ان کی اولاد سے آپ کو محبت ہوگی، اچھا بس یہ میں نے آپ سے آخری بات کر دی ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ میں سعید اوان صاحب سے میری ایک ملاقات ہوئی ہے، یہ شکل مجھے ان کی یاد نہیں تھی کہ اس طرح کہیں گے۔ یہ کبھی کبھی شاید اخبار میں لکھتے تھے آپ، سعید وادی علم سے سعید اوان، اندر اخبار کے صفحے میں مجھے ابھی یاد آیا، میں نے کبھی اسلام اخبار میں، اور ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے، ہم ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ہم ان کے ساتھ ہیں اور اللہ سے امید ہے انشاءاللہ اللہ ان کو کامیاب فرمائیں گے۔ مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا خٹک والے الیکشن لڑ رہے تھے نا، بہت بڑے محدث اعظم تھے۔ ایک آدمی نے کہا ان کے مقابلے میں اجمل خٹک کا باپ تھا، اس نے کہا حضرت دعا کرے اللہ مجھے کامیاب کرے۔ انہوں نے کہا اللہ تجھے بھی کامیاب کرے، اللہ مجھے بھی کامیاب کرے، اللہ تجھے بھی کامیاب کرے اللہ۔ اور کسی نے کہا حضرت کامیاب ایک ہوگا، دو تو نہیں ہوتے۔ فرمایا اللہ کے ہاں کامیابی کے پیمانے الگ الگ ہیں، اللہ کے ہاں کامیابی کا پیمانہ الگ الگ ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ اجمل خٹک کے باپ کے حق میں دعا ایسی قبول ہوئی کہ آخری زندگی اس کو مسجد کے حجرے میں قرآن پڑھتے پڑھتے موت آئی۔ اللہ تعالیٰ سعید صاحب کو کامیاب فرمائے اور اللہ ان کے اس میدان میں فتح نصیب فرمائے اور اہل حق کی صحیح نمائندگی کے اللہ انہیں توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزاکم اللہ۔ کچھ بچے جنہوں نے پوزیشن لی تھی ان کے انعامات رہ گئے ہیں، وہ بچے آئیں اور اپنا انعام وصول کر لیں۔ سعید اوان صاحب کی طرف سے ہی یہ نقدی رقم ہے، بچے آئیں اور اپنا انعام وصول کرتے جائیں۔ انعام لوگ کا جلدی جلدی بچے آئیں اور اپنا انعام لے آئیں۔ تلاوت کے مقابلے میں محمد بلال اول پوزیشن لی ہے، آئیں اپنا انعام وصول کریں، جلدی جلدی آئیں بچے۔ محمد بلال دوسری پوزیشن عمر رشید نے لی ہے، عمر رشید۔ تیسری پوزیشن اسامہ نے لی ہے، عمر رشید ہے تو آگے عمر رشید کے والد صاحب بیٹھے ہوں گے، وہ عبد الرشید صاحب بیٹھے ہوں۔ اور اسی طرح نعت کے مقابلے میں محمد ولید دوسری پوزیشن عمر رشید نہیں لی ہے تو دوسرا بھی ان کو ہی دے دیں، اور عاصم اسماعیل نے تیسری پوزیشن لی ہے۔ محمد ولید عمر رشید کا عبد الرشید صاحب دوبارہ آ جائیں، عمر رشید کا دوسرا عاصم اسماعیل۔ اور اسی طرح تلاوت نعت کے مقابلے میں پہلی پوزیشن عاصم اسماعیل نے لی ہے، دوسری پوزیشن تنویر الحق، تیسری پوزیشن ہدایت اللہ۔ جلدی آ جائیں۔ اس کے بعد جو عربی تقریر کا مقابلہ تھا اس میں محمد اسامہ نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، دوسری پوزیشن محمد نعمان، تیسری پوزیشن عبد المعیز اگر نہیں ہے تو میرا کوئی اور طالب علم آ کر دے دیں۔ معاذ آ جائے، کا بھائی چھوٹا بھائی کو انعام وصول کرو۔ عبد الرحمان جنہوں نے انگلش میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے وہ آئیں۔ محمد بلال نے انگلش میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے اور تیسری پوزیشن محمد سجاد نے انگلش میں حاصل کی ہے۔ یہ وہ طلباء تھے جنہوں نے پوزیشن حاصل کی تھی، ان کے انعامات رہ گئے تھے۔